اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ یہ سورہ المومن کی 12 نمبر آیت ہے۔ المومن اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا، اس میں ایک مرد مومن جس کو اللہ مومن کہتا ہے اس کا ذکر ہے۔ اس نے ایمان کی حمایت میں اپنی آواز کو بلند کیا، بغیر کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر فرعون جیسے ظالم بدماش کی اس دربار کے اندر جب دیکھا کہ بالکل فرعون نے اپنا آخری فیصلہ سنایا ہے کہ اب میں اس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا، تو اس وقت وہ اللہ کے نام سے اٹھا ہے اس محفل کے اندر اور اپنے ایمان کا اظہار کیا اور براہ راست دعوت دینا شروع ہو گیا قوم کو۔ اسی سورہ کے آغاز میں مخلص مومنوں کا بھی ذکر ہے کہ دیکھو مخلص مومنوں، اگر آج دنیا میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، مکہ کے اندر تمہیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے اور کوئی تمہاری ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن تمہارا مالک اور خالق تمہیں بتاتا ہے کہ دیکھو تمہاری عزت اوپر آسمانوں کے اوپر، فرشتوں کے اندر اور مالک کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے گرد جو طواف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، وہ ان مخلص مومنوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور کس قدر لگاؤ ہے ان کا مومنوں کے ساتھ، بلک بلک کر اپنے مالک سے فریادیں کر رہے ہیں کہ مالک یہ وہ لوگ، حالانکہ اس سے پہلے بھی تم اسی زمین کے اوپر تھے، لیکن تمہارے ساتھ ان کا لگاؤ اس وقت ایسا کیوں نہیں تھا، اب کیوں بن گیا ہے؟ کیونکہ اب تم نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، تم نے کفر و شرک کے ماحول کے اوپر لات ماری ہے، نہ تعداد کو دیکھا، نہ آباء و اجداد کی ریت کو دیکھا، نہ رسم و رواج کو دیکھا، صرف دیکھا ہے تو اپنے مالک اور خالق کی عزت اور وقار کو دیکھا ہے، اور ہر خطرہ تم نے مول لینے کے لیے تم تیار ہو گئے ہو۔ اب تمہارا مقام دیکھو کس طرح ہے کہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بلکہ تمہارے آباء و اجداد میں سے بھی جو مومن گزرا اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تمہاری آئندہ نسلوں میں سے بھی جو مومن آئے گا اس کے لیے بھی دعائیں کر رہی ہیں۔ تو اس انداز سے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد آخرت کا ایک نقشہ کھینچا گیا کہ آج دنیا کی یہ سارے جھگڑے ہیں، جو بھی چیزیں اٹھ رہی ہیں، یہ تم ظاہری دنیا کی نظر سے دیکھتے ہو اور مالک اس کو کس طرح آخرت کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ یہ ساری زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی، یہاں کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ سمندر رہیں گے، بلکہ سب کو ختم کر دیا جائے گا اور ساری انسانیت کو پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ساری انسانیت میدان محشر میں ہوگی۔ آج کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ آج جتنے یہ دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، حالات جس طرف جا رہے ہیں، یہ حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہنے ہیں۔ ایک وقت آئے گا نہ کوئی ایئرپورٹ ہوگا، نہ ایئر بیس ہوگی، نہ یہ رفائل طیارے ہوں گے اور نہ بڑے بڑے جنگی دستے ہوں گے، یہ سارے کے سارے یہ ماضی کی ایک کہانی بن جائیں گے اور سارے انسان میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اور جس نقطے کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ مالک اکیلا ہے یا اور بھی ہیں، اس آیت کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ آج یہ جو فیصلہ تم سن رہے ہو اور تمہارے اوپر جو فیصلہ ہوا ہے اللہ کا، اور تمہیں شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے کہ کتنی سادہ بات تھی اور ہم نے کیوں نہیں وہ بات مانی، ہم دنیا کے چکروں میں پڑے رہے، لیکن آخرت کا جو معاملہ تھا اس کی طرف بلانے والے کی ہم نے ذرا برابر توجہ نہیں دی ہے، اور لو اب پھر وہی معاملہ آ گیا، اور اب جو معاملہ بنا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کہیں گے، یہ سارے کافر اور مشرک یہ اقرار کریں گے، قالوا ربنا امتنا سنتین واحیینا سنتین، کہ ہمارے مالک ہم بالکل اقرار کرتے ہیں کہ تو نے 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا، یعنی 2 دفعہ زندگی دی اور 2 دفعہ موت دی، یعنی ایک وہ زندگی جو دنیا کی زندگی تھی اور ایک یہ زندگی کہ اب ہم میدان محشر میں کھڑے ہو گئے،
اور اسی طرح دنیا میں جب ہم زندہ تھے تو اس کے بعد جو ہمیں موت آئی، ایک وہ موت اور ایک زندہ ہونے سے پہلے جو ہم موت کی حالت میں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تو یہ دو موتیں اور دو زندگیاں بالکل ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اور اب ہمیں پچھتاوا ہے۔ اور ہمارے مالک فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے گناہ کیے، کفر کیا، شرک کیا، تیرے علاوہ دوسروں کو معبود مانا، پکاریں لگائیں، ان کی نظر و نیازیں کیں، سارے یہ پچھتاوے ہیں مالک، اب ہم مان گئے ہیں۔ دنیا میں تو نہیں مانتے تھے، لیکن وہاں یہ سارے منظر دیکھ کے فوراً مان گئے ہیں۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو مالک اب یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ بس اب کوئی ایک بات بتا دیں کہ یہاں سے اس مصیبت سے، اس گڑی سے ہم نکلیں اور پھر ہم دوبارہ وہ کام کر کے آئیں جو اب یہاں جو شرمندگی اور یہ ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے، اس سے کچھ چھٹکارا ملے، کوئی راستہ ہے مالک یہاں سے نکلنے کا؟ اس وقت جو اللہ کی طرف سے جو بات بتائی جائے گی وہ یہ ہے 12 نمبر آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور کہا جائے گا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، یعنی جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، توحید کا ذکر کیا جاتا تھا، ایمان خالص کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا کہ دیکھو ایمان اصل ہے، یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے ایمان کے لیے، توحید کے لیے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہی بات نوح علیہ السلام 950 سال بیان کرتے رہے کہ لات منات، اس وقت کے جو ود سوا یعوث اور یعوق تھے، ان کو نہ پکارو اور ایمان کی طرف آ جاؤ۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے رہے، جھگڑا کرتے رہے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے بڑے فرعون کے سامنے رکھی، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے رکھی۔ یہی کشمکش تھی، تمام انبیاء نے اسی نقطے کے اوپر جھگڑا کیا اپنی قوم سے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی نے ہر دور کے اندر، ہر علاقے کے اندر، جس ماحول کے اندر بھی یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، ایمان کی دعوت اٹھی ہے، اسی نقطے کے اوپر اٹھی ہے کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بندگی کی آزمائش میں تمہیں ڈالا گیا ہے، تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے، ہر لمحہ تمہارا امتحان کے اندر گزر رہا ہے، ہر دن، ہر نیا دن تمہیں اپنے اس انجام کے قریب کر رہا ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نقطے کے اوپر قوم کے اندر دعوت اٹھائی اور جھگڑا کیا ہے، اور کمپرومائز نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر۔ دیس نکالا دیا گیا، جنگیں لڑی ہیں، قریبی رشتہ داروں کو، پیاروں کو خون کے اندر لت پت دیکھا ہے، لیکن اس دعوت کے اندر، اس بات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ اللہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ نقطہ اگر قوم مان لے، باقی سارے مسائل چٹکیوں کے اندر حل ہو جائیں گے۔ جتنے بھی یہ آج رونا رویا جاتا ہے، جتنے گناہوں کا اور بدکاریوں کا، فحاشی کا اور دھوکے بازیوں کا، جتنے یہ گناہ گنے جاتے ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ پیداوار ہیں اسی شرک کی۔ جب اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک اور زندگی بھی ہے اور وہ اصل ہے، وہاں جا کے ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ آج اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، برائی کی ہے، تو گویا اپنے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے، کل خود خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس انداز سے آخرت کے اوپر جب تک نگاہ نہ ہو، کوئی قوم سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ آپ چیخ رہے ہو، اس وقت تمہارے سامنے یہی بات بتائی جاتی تھی کہ لات منات حبل کو نہ پکارو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، ان کو پکارنا، ان کی نظر و نیاز کرنا، ان کو سجدے کرنا، ان کو رکوع کرنا، یہ ان کا راستہ نہیں ہے۔ لات منات حبل، یہ جو نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے طریقے پر چلو۔ اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے ہو، دیکھو اسماعیل علیہ السلام کس طرح اللہ کے فرما بردار تھے، اور بالکل آج ہماری قوم جو ہے اسی طریقے سے، بالکل جس طرح پچھلی قومیں گمراہ ہوتی رہی ہیں، اسی طریقے سے یہ گمراہ ہو گئی ہے۔ یہ پکارے لگاتے ہیں، کوئی یا غوث کی پکار لگاتا ہے، کوئی یا علی مدد کی پکارے لگا رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کہہ رہا ہے، پھر ان کے نام کی نظر و نیازیں ہیں مختلف انداز سے۔ کوئی چوریوں سے خوش ہوتا ہے، کوئی دودھ کی سبیل کسی کے دربار کے اوپر لگائی جائے، کہیں بکرا چڑھتا ہے، کہیں مرغی چڑھتی ہے، کہیں 12ویں کے یہ کیک کاٹے جاتے ہیں، کہیں 10 محرم کی شربت کی سبیلیں ہیں، کبھی گھوڑے کی پوجا ہے۔ زمین کے اوپر یہی کچھ ہو رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سلیب کی پوجا کر رہا ہے، اپنے اپنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس اوپر والے کو چھوڑ کر جتنی یہ چیزیں پوجی جا رہی ہیں،
ان سے جب منع کیا جاتا تھا تو اسی کا ذکر ہے اس کے اندر کہ دیکھو ذالکم، اب یہ جو تم بری طرح پھنس گئے ہو اور نکلنے کا کوئی راستہ اب کوئی نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے۔ یہ دنیا میں اس لیے بتایا گیا کہ دیکھو آج موقع ہے، آج اس سے نکلنے کا موقع ہے جو کل وہاں تم کہو گے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، اس وقت سارے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ آج سارے راستے کھلے ہیں، آج اس چیز کو اختیار کر لو جو کل تم اختیار کرنے کی خواہش کرو گے۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے۔ جس ماحول کے اندر بھی یہ بات کی جاتی تھی اس وقت برا منایا جاتا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کراچی میں تھا اس وقت میں جب یہ عراق کے اوپر حملہ ہوا، اور ایک دن صبح جو اخبارات کی وہ ہیڈنگ دیکھ رہے تھے تو سرخی تھی کہ امریکن بمباری سے عبدالقادر کی جیلانی کی یہ دیواریں ٹوٹی ہیں، کچھ منارہ بھی ٹوٹا ہے۔ تو یہ ہیڈنگ کے طور پر آیا، لوگ ہیڈنگ دیکھ رہے تھے، اور میں جب وہاں قریب کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا کہ دیکھو ہم تو پاکستان میں سمجھ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی یہاں پاکستان میں مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے اوپر سے اپنے منارے ٹوٹے ہیں، اپنی دیوار ٹوٹی ہے تو وہ کچھ نہیں کر پائے، اپنے اوپر سے بم وہ نہیں پیچھے کر سکے ہیں۔ تو وہ سبز پگڑی والے کوئی بھائی تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ماحول میں تو ایسی باتیں نہ کریں۔ تو بتاؤ ایسے ماحول میں تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں تب سمجھ میں آتی ہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہے پچھلے دنوں کے اندر، یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگی ماحول بنا ہے، میں برابر اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہا ہوں اور اپنے اس خیالات کا اور اپنے عقیدے کا کہ دیکھو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ جو داتا کہتے ہو، دستگیر کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، نعرے لگاتے ہو، یہ شرک ہے۔ اور شرک کے ساتھ جب اگر تم جان بھی دے دو گے تو تم جنت نہیں جا سکو گے۔ تو اس انداز سے باتیں سامنے آئیں، اور ان دنوں کے اندر خاص کر جس 5-6 گھنٹے کے اندر جب یہ مارکا وہ ہو رہا تھا، لڑائی چل رہی تھی، تو صرف نعرہ تکبیر سننے میں آ رہا تھا، کوئی کسی اور کو نہیں پکار رہا تھا، سارے بھول گئے تھے نعرہ تکبیر توحید کا پرچم لہرایا اس وقت۔ یہ بالکل اس پر بھی میں نے اپنا بیان دیا، دیکھو یہ وہی لمحے ہیں جب مشرکین مکہ جس طرح جن کی کشتی جب بھنور میں پھنس جاتی تھی تو وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، اور جب کشتی بھنور کے اوپر پہنچ جاتی تھی تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس چیز کو یہ بیان کیا ہے۔ اس کی مثال آج کے دور کے اندر بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ غور کرو اللہ کے بندو، ایمان کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس کو توحید کہتے ہیں اور اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور ابھی دیکھیے، ابھی تو ابھی گھنٹے بھی یہ دن بھی نہیں گزرے ہیں، اللہ نے اتنی عزت دی ہے آپ کو پوری دنیا کے اوپر، یہ ثابت ہو گیا کس طرح یہ آپ کی داغ بیٹھ گئی ہے ساری ان طاقتوں کے اوپر۔ لیکن اس کے بعد جو بہت ہی زیادہ جو شیریں تقریریں کرنے والے تھے، ذرا ان کا یہ ایک بیان سنیے، آج آپ کے سامنے آیا ہے ان کا۔ یہ پاکستان کے اوپر اس غزوے پر جس طرح ہم 65 اور 71 کے واقعات سنتے تھے نا، خاص طور پر 65 کے حوالے سے کہ غیر معمولی طاقتیں، روحانی طاقتیں، بزرگ بابے سیدی رسول اللہ، اصحاب بدر، یہ سب بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سب کے سب روحانی طور پر پاکستان آئے تھے پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اس چھوٹی سی جھڑپ میں بھی کئی جگہوں سے ہمیں لوگوں نے اپنے خواب بھیجے ہیں کہ جس میں انہوں نے سیدی رسول اللہ کو پاکستان کی طرف جاتے دیکھا۔ کل مجھے ایک بچے نے خواب بھیجا، اپنا بچہ نہیں، بڑی عمر کا جو نوجوان ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، سیدی رسول اللہ اگر خواب میں تشریف لاتے ہیں تو خواب میں ہی تشریف لاتے ہیں، سچے ہیں آپ، اور وہ بچہ سچا ہے۔ اس نے مجھے اپنا خواب بھیجا کہ پاکستان کے بیلسٹک میسائل کھڑے ہوئے اور سیدی رسول اللہ ان میسائل کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اسی لیے تو یہ غزوہ ہند ہے، اس کی روحانی قیادت سیدی رسول اللہ فرمائیں گے، اور اسی لیے ہم تم سے کہتے ہیں اللہ کے بندو، اپنے آنکھوں سے تم نے دیکھا اور اپنے کانوں سے تم نے سنا کہ یہ جو سرخ ٹوپی والے حامد صاحب ہیں، حالانکہ بڑے زبردست تبصرے کرتے ہیں حالات حاضرہ کے اوپر، لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، تو بالکل اس طرح توحید کا یہ اندھا ہے۔ اور اتنا اس سے پہلے بھی انہوں نے کتنی کفریہ شرکیہ واقعات بیان کیے تھے، میں اس کا ذکر کیا ہے، میرے آپ یوٹیوب چینلز کے اوپر دیکھیں، میں نے ان کے سارے شرکیہ عقائد اور سارے دوسرے بھی لگے ہوئے، سارے چاہے طارق جمیل صاحب ہوں، وہ بھی کہتے ہیں خواب میں نبی علیہ السلام آئے تھے انگلینڈ میں، انہوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے اور یہ ہو گیا، اور سارا جھوٹ ہے اللہ کے بندو، بالکل کفر ہے، یہی شرک ہے تمہارا۔ دیکھیے اس دن چند دن پہلے تو آپ اللہ اللہ کر رہے تھے، اور ابھی جیسے اللہ نے فتح دی ہے تو اس کے بعد پھر تمہیں یہ چیزیں یاد آ گئی کہ سارے اس سے پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا کہ 65 کے اندر بابے آئے تھے، وہ پتہ نہیں پکڑتے تھے، بم پکڑتے تھے اور یہ کرتا تھا۔ یہی شرک ہے اللہ کے بندو، یہی کفر ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے
اور آج کا شرک بالکل اس سے بھی بلکہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ مشرکین مکہ تو صرف بھنور میں جب کشتی پھنستی تھی اس وقت وہ پکارتے تھے اللہ کو بالکل خالص کر کے، اور بعد میں شرک کرتے تھے۔ اور آج کا یہ مشرک ہے، اس کی جب مصیبت کے اندر بھی کئی دفعہ یہ یالی مدد کہتا ہے بردو جولی میری یا محمد، اور محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ پکارنے لگاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس عقیدے کے ساتھ جب تم مر گئے تو اللہ کے بندو ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رہنا پڑے گا، واپسی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا ذکر اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، توحید کی طرف بلایا جاتا تھا، کہہ دو کہ یہ سارا کرم جو ہوا ہے صرف مالک کا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہوا ہے، یہ اللہ نے عزت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بھرم رکھا ہے اور آپ کا روب اور دبدبا۔ بتاؤ یہ شرک کی حالت میں تمہارا یہ معاملہ ہے، تو جب خالص توحید اختیار کرو گے اللہ کے اوپر اور ان سارے بتوں کو توڑ کے سامنے آؤ پوری دنیا کے سامنے اللہ کے بندو، میرا یہ کہنا ہے آج تمہارے بت اسی طرح قائم ہیں، کوئی اثر نہیں ہوا تمہارے اوپر، تو یاد رکھنا اللہ کا جو بڑا اگر عذاب آ گیا پھر کیا کرو گے؟ اور بالفرض دنیا میں اللہ نے آپ کو نہ پکڑا تو یہ قیامت کا جو نقشہ وہاں کیا کرو گے اللہ کے بندو؟ یہ تم چیزیں سمجھتے ہو، مالک فرماتا ہے ذالکم کہ اب جو بری طرح پھنس گئے بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا کہ کہو کہ صرف اکیلے اللہ نے مدد کی ہے، کہیں اکیلے اللہ نے یہ تمہارا جو ہے برم رکھا ہے، تو اس وقت تمہیں ناگوار گزرتا تھا۔ اس میں نبی علیہ السلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی اسی طرح کی شرکی عقیدے بیان کرتا ہے کہ پاکستان بنانے میں نبی علیہ السلام کا بڑا ہاتھ ہے، اور یہ اس انداز سے اس کے بیان موجود ہیں، اور ہر جگہ یہ جو شرک ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے قوم۔ وَمَن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُ، اور جب کوئی شرکیہ بات کہی جاتی تھی کہ ہاں ان کا بھی کچھ ہے تھوڑا بہت، اس وقت تمہارے دل کو ٹھنڈک پڑ جاتی تھی تو مان لیتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اب اللہ العلی الکبیر کا فیصلہ ہو چکا، اس نے کافروں مشرکوں کے بارے میں کہہ دیا تھا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور اس کے اوپر اس کی موت آ گئی پکی، اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کا کوئی ظالموں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا اور کوئی ان کو مدد کو وہاں نہیں پہنچے گا۔ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو کتنی بات بگڑ گئی ہے۔ یہ مسلمان اندازہ لگائیے، یہ مسلمان اللہ کے ساتھ اس طریقے سے شرک کریں۔ ان کی کتابوں کے اندر چاہے یہ فضائل اعمال ہوں یا اور ان کی جتنی کتابیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ چند دن پہلے میں نے علی انجینئر کا وہ بیان سنا، اس کے اندر بھی یہی چیز وہ ثابت کر رہا ہے کہ مدینے کی جو اہمیت ہے وہ بیت اللہ سے زیادہ ہے، یعنی مکہ سے بھی زیادہ ہے، پوری زمین کے اوپر سب سے زیادہ افضل جگہ یہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے ساتھ چھیڑ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کو درست کرو مرنے سے پہلے، ورنہ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ ہمارا کسی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھنا، نہ بریلویت سے، نہ دیوبندیت سے، نہ اہل حدیثیت سے، نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، کوئی نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک تعلق ہے، تو یہ دعوت دینے کا تعلق ہے کہ دیکھو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھ کر دل کی گہرائی سے پڑھ لو، مان لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ لیکن اگر یہ معاملہ تمہارا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد کہ اللہ کے بندے بھی داتا ہیں، دستگیر ہیں، ان کو پکارنا بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، یا ان کو ان کے سامنے رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ توحید ہے، تو بتاؤ اللہ کے بندو یہ تمہاری توحید ہے، تمہاری قوم کی توحید ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی توحید نہیں ہے۔ جو قرآن کے اندر الحمدللہ سے لے کر والناس تک جو توحید کا ایمان کا مسئلہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اصل ہے، اس کے اوپر آج کوئی بھی نہیں ہے۔ اس طرف ہم بلا رہے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔